بھی بھاگ گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگ گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، سپڑے ایسے پیارے سے محبت کیجئے، اور غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، پکارے یا رسول اللہ کی کثرت کی، ہمت کریں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر سرورت کیجئے، بے نوا فکر سرورت کیجئے، پھر سے جان ذکر شفاعت کیجئے۔ بعد از دوستان معزز محتشم حاضرین کرام، آج کا ہمارا عنوان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، آپ کی خدمت میں اختصار سے عرض کروں گا۔ یہ مہینہ ستمبر کا ہے، اور اس انگریزی ماہ کے اعتبار سے دیکھیں تو 7 ستمبر تاریخ پاکستان میں ایک عظیم دن ہے۔ قرآنی اور ایمانی عقیدہ، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے جو کوشش اس ماہ میں ہوئی، اسے ہمیں دہرانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، آئندہ نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ اب آبادی وقار ختم نبوت کا عقیدہ، ایک جملے میں اگر کوئی پوچھے تو وہ صرف یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہو بہو لفظ ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی، یہ قابل اور لفظ ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ وگرنہ اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو پھر سوال کرنے والا کرے گا کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، تو پھر تمہارا یہ دعویٰ تو غلط ہو گیا۔ سو ہمارا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں، ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں، ہم کلیم یہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں، حضور سے پہلے گزر گیا ان کا زمانہ، وہ نئے نبی نہیں ہے۔ تو اگر وہ آئیں گے تو ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے یہ عقیدہ ہے، اور ضروریات دین کیا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی تعریف پوچھے تو سادہ لفظوں میں بات کروں، وہ عقائد جن کا ہر خاص و عام کو
پڑھتا ہے ان چیزوں کو کہتے ہیں ضروریات دین. اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کفر ہے. مثلا نماز فرض ہے، یہ بات ہر بندے کو پتہ ہے، چاہے وہ عالم ہے چاہے عالم نہیں ہے. اس نے دین کے 4 لفظ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے. اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز اور ساری چیزوں کا وہ عمل کرے، مگر یہ کہ انکار کرے ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا، ہم اسے مسلمان کہہ سکتے، وہ پکا ٹکا قطعی کافر ہے. سو یہ غلط فہمی بعض اوقات ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہو جاتی ہے، وہ جی کلمہ تے پڑھتے ہیں، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ایویں شدت فضول سختی کرتے ہو. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی شخص کہے کہ نماز فرض ہے میں نہیں مانتا، بتاؤ مسلمان رہ جائے؟ پڑھنا نہ پڑھنا بات کا مسئلہ ہے. جو نماز کو مانے ہی نہ اور سرے سے نماز کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. بے شک حج بھی کرے، ہر سال کرے، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دے، کلمہ بھی پڑھے، نبی پاک کو اپنا نبی بھی کہے، جھوم جھوم کے حضور کی نعتیں بھی پڑھے، ان تمام عملوں کے باوجود وہ مسلمان. کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے. ضروریات دین، وہ ساری باتیں جو اللہ اور اس کے حبیب نے لازم فرمائی ہیں، انہیں تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائیں. اب آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 1-2 بات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ان کی کوئی نرینہ اولاد مرتبہ رجولیت تک نہیں پہنچی. حالت نباتی میں ہی حضور کی اولاد وفات پا گئی، وصال ہو گئی. آپ کے شہزادوں کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت قاسم کا، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے، وصال ہو گئی. تو فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا جن کا نام تھا حضرت زید. کیا نام تھا؟ ہاں، یہ وہ شاندار صحابی ہے جس کو میرے نبی نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے. خیال پیدا ہوتا تھا کہ پہلے ایسا ہوتا رہا، ایک نبی کے بعد اسی نبی کی اولاد میں نبوت چلتی ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے حضرت اسماعیل ہیں وہ بھی نبی ہیں، بیٹے حضرت اسحاق ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف ہیں وہ بھی نبی ہیں. تو ہوتا رہا ایسا کہ نبیوں کی اولاد میں نبوت چلتی تھی. ایک وہم تھا شاید ان کے آگے بھی نبوت چلے گی، چلو اپنی اولاد میں نہ صحیح منہ بولے بیٹے کو ہی نبی بنایا جائے گا. اللہ نے تمام شبہات کو ختم فرماتے ہوئے اعلان کیا، نہ میرے نبی کی ذاتی اولاد میں سے کوئی نبی ہے، نہ ان میں کوئی نبی ہو سکتا ہے جن کو حضور نے بیٹا قرار دیا ہے. مطلب یہ کہ وہ صبح قیامت تک جسے ہدایت کا نور چاہیے ہوگا اسے میرے نور نبی کے نورانی قدموں میں سر جھکانا ہی پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اسے حضور کے دربار میں آنا ہو. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہے، قرآن کی نص قطعی میں ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ اس لفظ خاتم النبیین میں قادیانی بڑی طویلیں کرتا ہے. اور آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یقین کریں ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں وہ لوگ اپنے عقیدوں کو پھیلانے کے لیے. تو یہ نوجوان بچے جو یہاں بیٹھے ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت، جنہاں کا کام نہیں ہے، ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. کہتے نہیں، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی ہے افضل نبی. اگر وہ یہ کہہ دیں خاتم النبیین کا معنی افضل نبی ہے تو کیا کر لیں گے؟
کیا جواب دیں گے؟ بھائی جو ضد کرتا ہے اس کا کوئی جواب ہے؟ ہمارے پاس علمی کوئی جواب تو ہونا چاہیے نا۔ ہم کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی نہ میں کروں گا نہ تو کرنا، خاتم النبیین کا معنی ان سے پوچھو جن پہ قرآن اترا ہے۔ بھائی وہی بات صحیح ہے نا، یہ فرمان رب کا ہے، نہ مجھے سمجھ آئے گی اتنی، نہ کسی عربی جاننے والے کو اتنی سمجھ میں آئے گی۔ جو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے وہ وہی ہے جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے۔ حضور سے پوچھیں کیا معنی ہے تو آقا کیا جواب دیتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی حضور نے بتایا ہے، اس کا معنی افضل نبی نہیں ہے، اس کا معنی وہ آخری شان والا نبی جس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے معنی خود متعین فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، بڑا خوبصورت موسم ہے اور خوبصورت عنوان ہے، تو میں چاہتا ہوں محبت سے سارے سبحان اللہ کریں۔ آؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار قرآن میں اعلان فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میرا پروردگار فرماتا ہے میرے پیارے نبی اپنی زبان باکمال سے اعلان فرما دو، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سارے انسانوں کے لیے بھی سارے جنوں کے لیے بھی تنہا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، میرے نبی سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، کوئی نبی کسی خاص قبیلے کی طرف رسول بن کے آیا ہے، وہ ایک قبیلے کی طرف رسول بن کے آیا ہے تو دوسرے قبیلوں کی طرف دوسرے رسولوں کے آنے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی ایک قوم کی طرف رسول بن کے آیا ہے تو دوسری قوموں کی طرف دوسرے رسولوں کے آنے کی گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی ایک ملک والوں کے لیے نبی بن کے آیا ہے تو دوسرے ملکوں میں کسی اور نبی کے آنے کی امید موجود ہے۔ اگر کوئی نبی ایک زمانے کے لیے رسول بن کے آیا ہے تو بعد والے زمانے کے لیے کسی دوسرے رسول کے آنے کی امید موجود ہے، مگر پروردگار نے اعلان فرما دیا، اے میرے پیارے نبی اپنی زبان سے اعلان فرما دو، میں ہر قبیلے کا نبی ہوں، میں ہر قبیلے کا نبی ہوں، سارے قبیلوں کا نبی میرا نبی ہے، سارے ملکوں کا نبی میرا نبی ہے، سارے شہروں کا نبی میرا نبی ہے، سارے زمانوں کا نبی میرا نبی ہے۔ اور میں جملہ کہہ دوں بھیجا نہیں ہے، میرا نبی ساری امتوں کا نبی ہے، سب رسولوں کا نبی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں انبیاء سے کروں عرض، اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ سب کی آواز آئے کہ سب سے اولا ہو والا، بس چاہیے سب سے والا ہو ہمارا نبی، سب سے والا ہو ہمارا نبی۔ ایک قبیلے میں ایک رسول آتا ہے تو دوسرے میں گنجائش ہوتی ہے، بھئی گنجائش وہ تو آئے نا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کے ساری گنجائش ختم کر دی ہے۔ اب نہ کسی قبیلے میں کوئی گنجائش، نہ کسی ملک میں، نہ شہر میں، صبح قیامت میں بھی کسی اور زمانے میں صبح قیامت تک کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی کی ہی حاکمیت ہے، سارا زمانہ میرے نبی کا ہے۔ آئیے احباب، سوال ہے
سوال ہے قادیانیوں کا، میں ساتھ ساتھ سوال بھی عرض کرتا جاؤں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ قرآن مجید میں 4 طبقات ہیں جن کو اللہ نے انعام یافتہ لوگ کہا، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ سوال ہے قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، بھئی صدیقوں کی اتباع اور پیروی کریں تو بندہ صدیق بن جاتا ہے، شہیدوں کے پیچھے چلیں تو شہید بن جاتا ہے، صالحین کے پیچھے چلیں تو صالحین میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب صدیقوں کے پیچھے لگ کے صدیق بن جاتا ہے، صالحین کے پیچھے لگ کے صالح بن جاتا ہے، تو نبیوں کی پیروی کر کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ بن جاتا ہے۔ یہ ایک عقلی ڈھکوسلا ہے، اگرچہ اس کا کوئی سر پیر نہیں، مگر جس کے سامنے پہلی بار سوال رکھا جائے تو پریشان ہو جائے گا۔ ہمیں بات تو ٹھیک ہے، یہاں دروازہ کیوں بند ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، صدیقوں کی اتباع صدیق بنا دیتی ہے، شہیدوں کی اتباع شہید بنا دیتی ہے، صالحین کی اتباع صالح بنا دیتی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے نہیں فرمایا میرے بعد کوئی صدیق نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی نے نہیں فرمایا میرے بعد کوئی شہید نہیں ہوگا، میرے سرکار نے نہیں فرمایا میرے بعد کوئی صالح نہیں ہوگا، لیکن یہ فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس لیے سارا کچھ بن سکتے ہو، نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ وہاں بیریئر نہیں، وہاں رکاوٹ نہیں، نفی نہیں، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا۔ آئیے میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، میرے نبی کی شان ختم نبوت سننے کے لیے ایک بار اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں غور کرو، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلہ کمثل رجل بنا بیتا، فرمایا میری مثال بھی ایسے ہے، میرے سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی مثال بھی یہ ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا ہو، ایک عمارت بنائی ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اسے حسین بھی بنایا ہو، اسے جمیل بھی بنایا ہو، مکمل کاروبار کے ساتھ، مکمل اہمیت کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ اس نے کام کروایا ہو، پھر ایک وقت آ جائے کہ زمانہ اسے دیکھنے کے لیے آ جائے، لوگ اس گھر کے دیدار کے لیے آ جائیں، لوگ اس گھر کے طواف کے لیے اور زیارت کے لیے آ جائیں، ایک اینٹ کی جگہ ہے جو اس نے خالی چھوڑی ہو، وہاں کوئی چیز نہیں، خالی رکھنا موجود ہے، سوراخ موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اب لوگ آئیں گے یطوفون بہ، اس کے گرد طواف کریں گے، یعنی چکر لگائیں گے، ویعجبون بہ، اسے دیکھ دیکھ کے خوشی کا اظہار بھی کریں گے، تعجب کا اظہار بھی کریں گے کہ اس کا رنگ روغن بھی بڑا حسین ہے، اس کی تعمیر میں بھی کوئی کسر باقی نہیں، لیکن جب اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو پھر لوگ سوال کریں گے اے بنانے والے کاش کہ ایسا ہوتا، وضعت هذه اللبنة، اس اینٹ کو بھی لگایا جاتا تاکہ تعمیر مکمل ہو جاتی۔ اب میرے نبی نے یہ مثال بیان فرمائی اور پھر فرمایا وَأَنَا ذَلِكَ اللَّبِنَةُ، اے میرے امتیوں سنو سنو، وہ آخری اینٹ کوئی اور نہیں، نبیوں کا سردار ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ مطلب یہ بنا پروردگار نے گویا نبوت کا محل بنایا ہے، حضرت آدم کو اپنے مقام پر، حضرت نوح کو اپنے مقام پر، حضرت ابراہیم کو اپنے مقام پر، سب نبیوں کو اپنے اپنے مقام پہ نازل فرمایا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ میرے نبی کی آخری سیٹ خالی ہے، اب جب حضور آ گئے وہ نشست مکمل ہو گئی، تو مطلب یہ نکلا اللہ کریم نے میرے نبی کو بھیج کے نبوت والی اس عمارت کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اسے مکمل فرما دیا ہے، اسے مکمل فرما دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ غور کرو، ایک اینٹ لگائی جائے دوسری ساتھ لگائی جائے، جب دونوں مل جائیں تو دونوں حسین لگتی ہیں۔ مثال دو، گھر بنائے، ایک اینٹ
لگائیں. اب وہ جو رکھنا ہے خالی جگہ وہ کہتے ہیں انہیں بیروبا کر دیتا ہے. یعنی اگرچہ ساری اینٹیں حسین و جمیل ہوں، مکمل فنشنگ اور زبردست تعمیر ہو، جڑا رکھنا رہ جائے بولیا جاتا ہے، آکھیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کا مکمل حسن ظاہر نہیں ہو رہا. بھائی باقی ٹائموں کا حسن تب ظاہر ہوگا جب اس آخری کو بھی لگاؤ گے. گویا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے میرے آدم بھی حسین ہیں، آدم کی نبوت بھی حسین ہے، میرے نوح بھی حسین ہیں، نوح علیہ السلام کی نبوت بھی حسین ہے، سب نبی خود بھی حسین ہیں، سب نبیوں کی نبوتیں بھی حسین ہیں، مگر ان کا حسن مکمل طور پہ ظاہر اس وقت ہونا ہے جب ختم نبوت کا تاج پہن کے میرے نبی نے آنا. حضور کے آنے سے پہلے نبیوں کی نبوتوں کے حسن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. حضور نے تشریف لانے کے بعد ہر نبی کے حسن کو، ہر نبی کے نبوت کے حسن کو بڑھا دیا. احباب ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ حضور بھی آخری ہیں، حضور کی امت بھی آخری ہے. نہ نبی پاک کے بعد کوئی نیا نبی ہے، نہ حضور کی امت کے بعد کوئی دوسری امت ہے. خود حضور نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، فرمایا ہم آخری ہیں، ساری امت آخر میں آئے ہیں دنیا میں، اور السابقون آخر میں آ کے سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. اس کا ذرا معنی سمجھیں غور سے. گویا حضور یہ بتا رہے ہیں نمازی پہلے بھی تھے، سال ہر سال نمازیں پڑھتے رہے. حضور گویا بتانا چاہتے ہیں جب ہم نے نماز شروع کی ہے تو پہلا نمبر ہمارا ہے. بولو نا سبحان اللہ. سب امتوں میں سے نمازی موجود، لیکن میرا امتی جب نماز پڑھے تو پہلا نمبر ہے اس کا. سب روزہ دار تھے، ساری امتوں میں، بہت ساری امتوں میں روزے تھے، مگر فرما رہے ہیں جب میری امت روزہ رکھے تو پہلا نمبر ان کا ہے. حاجی پہلے بھی ہوں گے، جہادی پہلے بھی ہوں گے، عبادت گزار عابد پہلے بھی ہوں گے. فرمایا سابقون، جب عبادت ہم نے شروع کی ہے تو پہلا نمبر ہمارا ہے. اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی بیان فرمایا، صرف عبادات میں نہیں، جنت میں جانے کے اعتبار سے اگر دیکھو تو حضور کے اس فرمان کا معنی یہ ہے ہم دنیا میں آئے سب سے آخر میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانا ہے. اسے اپنے جنتی ہونے پہ خوشی ہے، کہو سبحان اللہ. سب سے پہلے جنت میں جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے. سو حضور بھی آخری ہیں، حضور کی امت بھی آخری. اب میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ شعر نہیں ہے، ہمارا دعویٰ بھی ہے، اور یہ شعر میں نے خود لکھا ہے. آپ پڑھنا چاہیں گے میرے ساتھ؟ محبت سے سبحان اللہ کہیں گے. آؤ پھر پکاریں ہم تو در آقا پر، یہ زیست گزاریں گے. زیست کا معنی زندگی. ہم تو در آقا پر یہ زیست گزاریں گے. ہم تو در آقا پر یہ زیست گزاریں گے. اور صرف اسی پہ بس نہیں، صرف دعویٰ اتنا نہیں، آگے بھی سنو. اور ختم نبوت پر ہم جان بھی لوٹائیں گے. یہ دعویٰ صرف ہمارا نہیں، یہی دعویٰ حضرت
صدیق کا ہے، یہی دعویٰ حضرت فاروق اعظم کا ہے، یہی دعویٰ حضرت عثمان و حیدر کا ہے۔ سب انبیاء کرام کے بعد سب انبیاء کرام پر ایمان لانے والے حضور کے سب غلاموں کا یہی نعرہ ہے۔ آؤ سناؤ اس نعرے کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچایا گیا۔ میرے نبی کا ایک غلام نام حضرت زید بن خطاب ہے، حضرت عمر کا بڑا بھائی، اسلام لانے میں حضرت عمر سے پہلے ہیں، ہجرت کرنے میں حضرت عمر سے پہلے ہیں۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہے، میرے پاک نبی کے سب صحابہ موجود ہیں، مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن خطاب کے ہاتھ میں ہے۔ جب منکرین ختم نبوت کا لشکر جرار دیکھا ہے، حضرت زید فوراً بولے، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، ان منکروں کے وجود کے باوجود اگر ہم زندہ رہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، آؤ چلیں، یا آج مر جائیں گے یا آج انہیں مٹائیں گے۔ اور پھر قسم فرمائی، آج کے بعد نبی کا یہ وفادار زید کبھی کلام نہیں فرمائے گا، اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے جب تک حضور کے دشمنوں کو نیست و نابود نہیں کرے گا۔ اکیلے لشکر جرار سے ٹکرائے ہیں، حضرت زید ٹکرا گئے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم آ گئے، اس مقام پہ پہنچے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور یہ جملہ فرمانے لگے، سبقنی الی الحسنین، میرا یہ بھائی دونوں نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، یہ حضور کا غلام بھی پہلے بنا ہے اور حضور کے نام پہ قربان بھی پہلے ہو گیا ہے۔ ہم ختم نبوت پر یہ جان بھی لوٹائیں۔ آؤ بتاؤں، میرے پاک نبی کا ایک وفادار ہے، نام حضرت حبیب بن زید ہے، سبحان اللہ، اونچی آواز سے، حضرت حبیب بن زید میرے نبی نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھو نا، توجہ کرو، ہم جن کے ماننے والے ان کا اعلان یہ ہے، ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، یہی اعلان غوث جلی کا ہے، یہی اعلان داتا علی کا ہے، یہی اعلان ہند الولی کا ہے اور یہی اعلان پیر مہر علی کا ہے، یہی اعلان سارے بزرگوں کا۔ حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کے سامنے موجود ہیں۔ مسلمہ نے کہا، اتشہد انی رسول اللہ، اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دو گے کہ میں رسول ہوں؟ حضرت حبیب فرمانے لگے، انا اسمع لا اسمع، میں تو بہرا ہوں، تیری بات سن سکتا ہی نہیں ہوں، میں تے ڈورا، مجھے تو تیری بات سنائی نہیں دیتی۔ اس نے پھر پوچھا، تشہد ان محمد رسول اللہ، کہ گواہی دیتے ہو کیا اللہ کے محبوب رسول ہیں؟ فوراً بولے، فرمانے لگے، ہاں میں گواہی دے رہا ہوں، نبیوں کا سلطان میرا نبی ہے۔ بار بار یہی سوال کیا گیا، اس نے کہا ابھی میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ اس نے خنجر منگوا لیا، ایک بندے کو حکم دے دیا، اس کی انگلیاں کاٹو، اس کے ہاتھ بھی کاٹو۔ ہر بار جسم کے حصے کاٹنے کے بعد یہی سوال کیا جاتا تھا، اے حبیب اب بولو، کیا ابھی بھی اسی گواہی پہ قائم ہو؟ حضرت حبیب ہر بار جسم کے عضو کٹوانے کے بعد، جسم کے حصے جدا کروانے کے بعد یہی اعلان کر رہے تھے، میرا نبی صرف میرا نبی نہیں، وہ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ ہر بار زندہ باد، آج دارے ختم نبوت، زندہ باد، آج دارے ختم نبوت، زندہ باد۔ آؤ پھر آخری بار پڑھ لیں کہ ہم تو در آقا پر
پر یہ جام بھی لوٹائے. آخری نعرہ لانا کہ دو ہاتھ چوک کے گج کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اعلان سماعت فرمائے 14 ستمبر بروز منگل بعد نماز عشاء جامعہ مسجد عزیزیہ رٹھوری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے. اس میں پیر طریقت پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری خطاب فرمائیں گے. شریک ہو کے ثواب حاصل کریں.